أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت میں سود کے خلاف اعلان جنگ ارشاد فرما رہے ہیں۔ تیسرا پارہ ہے، سورت بقرہ ہے۔ سورت البقرہ کی آیت نمبر یہ 279 ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں اگر تم سود نہیں چھوڑتے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تیار ہو جو اللہ فرماتے ہیں اللہ کا اور اللہ کے نبی کا اعلان جنگ ہے سود خور لوگوں کے خلاف۔ اس آیت میں یہ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ سود کی وعید اللہ نے قرآن میں فرمائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر سود کی بہت زیادہ وعید ارشاد فرمائی ہیں۔ لفظ ربا ہے، سود کو ربا کہا جاتا ہے۔ ربا کی تعریف لغت کے اندر، ربا کی تعریف محدثین نے کی ہے۔ ربا کی تعریف لغت اعتبار سے وہ فرماتے ہیں ربا کا معنی ہے زیادتی، بڑھوتری، بلندی۔ یہ ربا کی لغت کے اندر تعریف ہے، زیادتی، بڑھوتری، بلندی۔ اور اصطلاح شریعت کے اندر ربا کی تعریف فرمائی۔ ربا ایسی چیز کو کہا جاتا ہے اصطلاح شریعت میں جو کسی مالی معاوضے کے بغیر حاصل ہو، کسی مالی معاوضے کے بغیر جو چیز حاصل ہو اس کو ربا کہا جاتا ہے۔ اور سود، اردو میں اس کو سود کہا جاتا ہے۔ سود کا معنی مروجہ سود جو ہمارے ہاں چل رہا ہے جس کو سود کہا جاتا ہے۔ سود کا معنی ہے متعین مقدار، متعین پیسہ، متعین مقدار بھی اس کی متعین ہو اور میعاد بھی اس کی متعین ہو۔ پھر اس متعین میعاد، متعین مقدار جو پیسہ دیا ہے کچھ وقت کے لیے دیا ہے، متعین وقت کے لیے 10,000 دیے ہیں، 10 دن کے لیے دیے ہیں، پھر اس کے اوپر متعین شرح جو سود لیا جاتا ہے، مثال کے طور پر 100 روپیہ لیا جائے، 200 روپیہ لیا جائے، اوپر پیسہ بھی متعین، وقت بھی متعین، اور جو سود اس پر لیا جاتا ہے وہ بھی متعین، اسی کا نام سود ہے۔ ربا کی تعریف اور سود کی تعریف اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کی اسی صورت میں، اس سے پچھلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتے ہیں، خیرات صدقات کو اللہ بڑھاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر تم ایمان والے ہو تو پھر سود کو چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سود کے بارے میں کیا سخت وعید ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہ الترغیب والترہیب حدیث کی کتاب ہے اور مظاہر حق مشکات کی شرح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور و معروف صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آکل الربا ومؤکلہ وکاتبہ وشاہدیہ، یہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اور
الترغیب میں الفاظ مختلف ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا، اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے جو بندہ سود کھاتا ہے اور جو سود دیتا ہے۔ سود لینے والے پر لعنت، سود دینے والے پر لعنت، سودی کاروبار کو لکھنے پر اس لکھنے والے پر لعنت، سودی کاروبار کے اندر گواہ جو بنتا ہے اس پر بھی لعنت۔ کتنی سخت وعید ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مشہور و معروف صحابی حضرت عبداللہ بن حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسیل الملائکہ، ان سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، درہم ربن یأکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 زنیۃ، جو بندہ ایک درہم سود کا کھاتا ہے، ایک درہم، لاکھ نہیں، 50 نہیں، 100 نہیں، 10 نہیں، ایک درہم سود کا کھاتا ہے، یا 1 روپیہ، 110 روپے آج کے اعتبار سے سود کا کھاتا ہے وہ یعلم، اور وہ جانتا بھی ہے کہ یہ سود ہے، جانتا بھی ہے، تو میرے نبی فرماتے ہیں اشد من 36 زنیۃ، 36 مرتبہ کوئی بندہ زنا کر لے، کتنا بڑا گناہ ہے کہ زانی، کتنی اس پر سخت وعیدیں ہیں، کتنا بڑا گناہ ہے کہ زنا کرنا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب نہ جاؤ، کتنا سخت گناہ ہے۔ لیکن فرمایا 36 مرتبہ کوئی بندہ زنا کرے، یہ کم درجے کا گناہ ہے۔ جو ایک درہم سود کا کھاتا ہے، یہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ کیوں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اور قرآن مجید کے اندر اللہ نے جو فرمایا ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جتنے بھی نافرمان اعمال لوگ کرتے ہیں، ہم جتنے بھی گنہگار لوگ ہیں، ہم سے نافرمانیاں ہوتی ہیں، نماز کا چھوڑنا، شراب کا پینا، قتل کرنا، چوری کرنا، حق دبانا، روزہ نہ رکھنا، مالدار ہے تو زکوٰۃ نہ دینا، صاحب مال ہے تو حج نہ کرنا، قربانی نہ کرنا، چغلی، غیبت، دھوکہ، فراڈ، جتنے بھی گناہ ہیں، جتنی بھی نافرمانیاں ہیں، جتنے بھی لوگ کرتے ہیں، تمام کی تمام نافرمانیاں ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے عمل ہیں، بالکل زیادتی ہم کرتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے اتنی سخت وعید نہیں آتی جتنی اللہ نے سود خوروں پر سخت وعید ارشاد فرمائی ہے۔ اتنی سخت وعید کسی اور نافرمان عمل کے اندر اللہ نے نہیں فرمائی، نافرمانی والے عمال کے اندر اللہ نے نہیں فرمائی، لیکن جو سخت وعید آئی ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس لیے مدنی کریم فرماتے ہیں کہ 36 مرتبہ زنا کر لو، یہ گناہ کم ہے سود کا ایک درہم کھانے سے۔ یہ سود کا ایک درہم کھانے والا، یہ اس کا گناہ جو عمل ہے، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کتنی بڑی سخت وعید ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ الترغیب و ترہیب کے اندر بھی ہے اور حدیث کی کتابوں کے اندر بھی ہے، اللہ کے نبی جس وقت معراج پر تشریف لے گئے، مدنی کریم معراج پر گئے، تو آپ فرماتے ہیں، یہ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، مدنی کریم فرماتے ہیں رأیت لیلۃ اسری بی علی قوم بطونہم کالبیوت فیہا الحیات تری من خارج بطونہم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک قوم کو کہ ان کے جو پیٹ ہیں بطونہم کالبیوت، جس طرح مکان ہوتے ہیں بڑے بڑے، اتنے بڑے ان کے پیٹ ہیں، فی الحیات، اس کے اندر سانپ ہے، اعاذنا اللہ منہا، اللہ بچائے تمام مسلمان مردوں کو، تمام مسلمان عورتوں کو اس وعید سے۔ اس کے اندر سانپ ہے،
ترا من خارج بطونہم، وہ سانپ ان کے پیٹ کے اندر ہیں، باہر سے بھی نظر آ رہے ہیں، جس طرح شیشے کے محل کے اندر کوئی بندہ سویا ہوا ہو، شیشے کے اندر کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، وہ باہر سے بندہ اس کو دیکھ رہا ہے، تو مدنی کریم فرماتے ہیں کہ وہ باہر سے بھی نظر آ رہے تھے، ان کے پیٹوں کے اندر سانپ تھے۔ تو قلت یا جبریل من ہؤلاء، میں نے پوچھا جبریل امین سے یہ کیا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل نے کہا ہؤلاء، یہ وہ لوگ ہیں اکلۃ الربا، اکلۃ الربا، یہ سود خور لوگ ہیں، جو سود کھاتے ہیں، یہ ان کی حالت کو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے۔ کتنی بڑی سخت وعید ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان الترغیب میں، مشکات میں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں ما ظہر فی قوم الزنا والربا الا احلوا بانفسهم عذاب اللہ، جس قوم کے اندر زنا عام ہو جائے، جس قوم کے اندر بستی میں، قبیلے میں، لوگوں میں زنا عام ہو جائے اور سود عام ہو جائے، الا احلوا بانفسهم عذاب اللہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہاں کے باشندوں پر، وہاں کے جو باشندے ہیں، بسنے والے لوگ ہیں، وہ اللہ کے عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں۔ کتنی بڑی سخت وعید ہے۔ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے کہ سود کھانا اور زنا کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے اور حضرت ابو ہریرہ سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ بہت سخت وعید اس جملے کے اندر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی، الربا 70 جزءا ایسرها ان ينكح الرجل امہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سود کے گناہ کے 70 درجے ہیں، سود کے گناہ کے 70 درجے ہیں، ان میں سب سے ادنا درجہ، کم درجہ وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ صحبت کرے، ماں کے ساتھ معاذ اللہ منہ کالا کرے۔ کتنی سخت وعید ہے۔ الربا 70 جزءا ایسرها ان ينكح الرجل امہ، سود کے 70 درجے ہیں، سب سے کم درجہ، کم درجے کا گناہ یہی ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ وہ منہ کالا کرے، زنا کرے، صحبت کرے۔ کتنی سخت وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ اعاذنا اللہ منہا، اللہ ہم سب کو بچائے اس گناہ سے۔ سود کے بارے میں ایک اور سخت وعید مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَكَلَ الرِّبَا فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا سبھی لوگ سود کھائیں گے۔ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنْهُمْ احد، کوئی ان میں سے نہیں بچے گا۔ اگر کوئی بندہ بچ بھی گیا جس نے سود نہ کھایا ہو تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ اس کے اوپر سود کا بخار، سود کا غبار اس پر ضرور آئے گا۔ سود کا بخار، سود کے غبار کے بارے میں مظاہر حق میں لکھا ہے، جو مشکات کی شرح ہے، اس میں لکھا ہے کہ سودی آدمی کا کوئی بندہ وکیل بن جائے گا، یہ سود کا بخار ہے اور سود کا غبار ہے، اور سودی آدمی کا
کوئی بندہ نوکر لگ جائے گا، ملازم لگ جائے گا، سودی آدمی کا کوئی گواہ بن جائے گا، یہ بخار ہے۔ سود کے ربط لوگوں کو روابط قائم کرے گا، رابطے اس کے ہوں گے سودی لوگوں کے ساتھ، یا آپس میں کسی اور کے ساتھ ملائے گا، سود دلوائے گا۔ یہ ہے سود کا بخار اور سود کا غبار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ روایت حضرت عبداللہ بن مسعود سے ہے، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الربا وَإِن كَثُرَ فَإِنْ عَاقِبَتَهُ إِلَى كُلٍّ، سود کا پیسہ اگرچہ بہت زیادہ ہو دیکھنے میں، انجام کے اعتبار سے، کمی کے اعتبار سے وہ تھوڑا ہے، بظاہر بہت زیادہ نظر آتا ہے، لیکن سود کا انجام ہمیشہ ذلت ہے، رسوائی ہے۔ اللہ رب العزت وہ پیسہ ناجائز جگہوں پر خرچ کروا دیتے ہیں۔ جو اس کے پاس مال حلال ہوتا ہے، سود کھانے کی وجہ سے اس مال حلال کے فوائد، برکات، ثمرات وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، سود بہت بڑا گناہ ہے، معاشرے کے اندر بہت بڑی لعنت ہے سود کی۔ تو یہ جو بینک سے قرضہ لیا جاتا ہے، پھر اس قرضے کو واپس کیا جاتا ہے، اس پر بھی سود ہے۔ بعض اکاؤنٹ بینک کے اندر ایسے ہیں، ان پر ان کو پیسہ ملتا ہے لوگوں کو، وہ بھی سود ہے۔ سود کے کئی انہوں نے طریقے بنا رکھے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے اپنا مال ہے اس کو حلال طریقے سے کمانے کی، پھر استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس سودی لعنت سے اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے ملک پاکستان کو اللہ رب العزت اس سود کی لعنت سے محفوظ اور ممنون فرمائے، اور معیشت کو اللہ رب العزت سود سے پاک فرمائے۔